استاد واحد قمر بلوچ کو استاد واحد قمر بلوچ کو تمام لاپتہ افراد کو تمام لاپتہ افراد کو اب میں اسٹیج پر بیبر بلوچ کو بلانا چاہوں گی کہ وہ یہاں پر آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. آج ایک اور فیملی جو اپنا درد کرب اور اذیت لے کر ایک دفعہ پھر شال کی سڑکوں پہ اپنے قوم کے سامنے اپنی فریاد لے کر آیا ہے. ایک طالب علم جس کو 10 سال مکمل ہو چکے ہیں زندانوں میں کال کوٹڑیوں میں تشدد برداشت کرتے ہوئے. کہنے کو یہ 10 سال زبان پہ بہت بھاری گزرتے ہیں، لیکن آپ ان خاندان سے پوچھیں، آپ ان فیملی سے پوچھیں، والدین سے پوچھیں، ان بچوں سے پوچھیں جن کے لوگ 10-10 15-15 سالوں سے لاپتہ کیے گئے ہیں. نصیب اللہ بھی ایک طالب علم تھا، ایک انار طالب علم جو 2nd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، جس کو لاپتہ کیا گیا، جس کو اغوا کیا گیا، اس کے بھائی کے سامنے اغوا کیا گیا. چشمدید گواہ بھی موجود ہے. لیکن اس کے باوجود بدقسمتی ہے بلوچ کی کہ 10 سالوں سے ان کا پیارا زندانوں کی نظر ہے. ان کو پتہ بھی ہے کہ کس نے اغوا کیا ہے. وجہ معلوم نہیں کہ کیوں اغوا کیا، لیکن یہ معلوم ہے کہ کس نے اغوا کیا اور کہاں پر ہے. لیکن پھر بھی یہ خاندان یا پوری بلوچ قوم اتنی بے بس ہے کہ ہم اپنے پیاروں کی ایک دید کے لیے بھی ترس رہے ہیں. جس طرح آج کل میڈیا میں خبریں گردش کر رہی ہیں، آپ سب کے سامنے سے گزری ہوں گی کہ بلوچستان میں آپریشن کے لیے منظوری دے دی گئی ہے، یا ایک نیریٹو بنایا گیا کہ بلوچستان میں دہشت گردی بہت زیادہ ہے تو آپریشن کی ضرورت ہے. تو میں ان سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپریشن کی ضرورت کیا؟ آپریشن پچھلے 75 سالوں سے بلوچستان میں جاری ہے. بلوچستان کا کوئی بھی ایسا کونا، کوئی بھی ایسا شہر، کوئی بھی ایسا کوچہ آپ کے ان وحشی درندوں جس کو آپ محافظ کہتے ہیں محفوظ نہیں ہے. آج آپریشن کے نام پہ بلوچ نسل کشی جو کئی عرصے سے جاری ہے اس میں شدت لایا جا رہا ہے. آپریشن کے نام پہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے اور ان کے گھر تک جلائے جا رہے ہیں. حالیہ دنوں میں نوشکے میں اس سو کالڈ آپریشن کے نام پہ ایک گاؤں کو صفحہ ہستی سے اجاڑ دیا گیا، وہاں سے 8 لوگوں کو لاپتہ کیا گیا. بلوچستان میں پہلے سے لاپتہ افراد کی تعداد کم تھی، جو آپریشن کے نام پہ اب ایک دفعہ پھر ایک نئی لہر، ایک شدت لائی جا رہی ہے جبری گمشدگیوں میں، بلوچ نسل کشی میں اور بلوچ کے وسائل کو ہڑپنے میں. گزشتہ ایک ہفتے میں اس آپریشن کے نام پہ گوادر میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی گئی. بشیر احمد نامی ایک بندے کو پہلے CTT گرفتاری ظاہر کی جاتی ہے، اس کی کہ بشیر احمد کو گرفتار کیا گیا ہے، اس سے تفتیش جاری ہے، اس کے بعد اس کو قتل کر کے پھینک دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ
گوادری میں 2 دن پہلے ایک ماہی گیر کو جس کا نام عبد الغفار ہے اس کو بے دردی سے کوسٹ گارڈ کے افراد جو تشدد کرتے ہیں اس پہ اس کو قتل کر دیتے ہیں، اس کو اتنا مارتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کی بازی ہار جاتا ہے اور اس کا دوسرا دوست شدید زخمی ہے۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپریشن جو آپ کر رہے ہیں وہ دہشت گردوں کے خلاف ہے، جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں ان کے خلاف ہے، یا پورے بلوچستان میں جہاں جہاں بھی کوئی بلوچ آباد ہے آپ اس کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں، آپ ان کو نقل مکانی کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، آپ ان کے وسائل کے جو لوٹ مار جاری ہے اس میں تیزی لا رہے ہیں۔ جس طرح آپ سب کو معلوم ہے یہ بلوچستان میں پہلا یا آخری آپریشن نہیں ہوگا، اس سے پہلے بھی ہمارے وسائل کی لوٹ مار میں تیزی لانے کے لیے ایک ڈرامہ رچایا جاتا ہے آپریشن کے نام پر کہ ہم بلوچستان میں حالات خراب ہو رہے ہیں تو ہم اس لیے آپریشن کر رہے ہیں تاکہ یہاں سے دہشت گردی ختم ہو۔ بلوچستان کے لوگ کبھی بھی دہشت گرد نہیں رہے، بلوچستان کے لوگوں نے ہمیشہ اپنے سرزمین اپنے وسائل کی دفاع کی ہے۔ دہشت گرد آپ لوگ ہو جو رات کے اندھیرے میں اپنے خطرناک اور مہلک ہتھیاروں کے ساتھ آ کر ایک بے بس بلوچ کے گھر میں 4 دیواری کی تقدس کو پامال کر کے آپ گھر میں کودتے ہیں اور ماؤں بہنوں اور بلوچ خواتین کی عزت کو تار تار کرتے ہیں۔ دہشت گرد ہم نہیں، دہشت گرد آپ ہیں۔ اور یہ بلوچ کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ ہم اب اس اسٹیج پہ آ کے ٹھہرے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے آنکھیں ملا کر بچہ بچہ آپ کو کہے گا کہ آپ محافظ نہیں، آپ دہشت گرد ہو، آپ ہمارے حفاظت کے لیے نہیں، آپ ہمارے سائل وسائل کی لوٹ مار کے لیے بلوچستان میں یہاں آئے ہو۔ جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہمیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اگر ایک جدوجہد کر رہے ہیں تو آپ آئے پارلیمنٹ کا حصہ بنے، پارلیمانی سیاست کریں اور اپنے حقوق لیں۔ وہ لوگ جو پچھلے 70 سالوں سے بلوچ کے نام پہ پارلیمنٹ میں سیاست کر رہے ہیں، آج یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ وہ لوگ بھی پارلیمنٹ سے بیزار ہو چکے ہیں، اور یہ ہماری اس موقف کی جیت ہے جو نواب خیر پشمری نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ بلوچ کے لیے نہیں، بلوچ پارلیمنٹ کے لیے نہیں ہے۔ تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، بلوچستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے، پھر بھی اگر کوئی پارلیمنٹ کا حصہ بننا چاہتا ہے تو اس کا مقصد صرف اور صرف جو لوٹ مار جاری ہے، جو ریاست پاکستان کی طرف سے جبری طور پہ بلوچستان کے وسائل کو لوٹا جا رہا ہے، تو آپ اس کا ساتھی بننے کے لیے پارلیمنٹ میں جا رہے ہو، آپ اس کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں جا رہے ہو۔ پارلیمنٹ میں جو بھی جائے گا اس کو ہم اپنا ساتھی تصور نہیں کریں گے، بلکہ وہ ان قوتوں کا ساتھی ہوگا جو بلوچستان میں لوٹ مار کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ آج 24 نومبر وہ دن ہے جب 24 نومبر 2023 کو بالاچ بلوچ نامی شخص کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد بلوچ یکجہتی کمیٹی نے پورے بلوچستان کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ایک لانگ مارچ جو تربت سے
وہ تربت سے سٹارٹ ہوئی اور بلوچستان کے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے اسلام آباد پہنچی، صرف اور صرف یہ امید لے کر کہ شاید بلوچستان اسلام آباد سے وفاق سے دور ہے، ہماری آواز نہیں سنی جا رہی، تو ہم جائیں گے ان طاقتور اداروں کے پاس، ان لوگوں کے پاس، تاکہ ہماری بات سنی جائے، تاکہ ہمارے مسائل حل کیے جائے۔ لیکن بدقسمتی سے مسئلے حل کرنے کے جس طرح ہماری بلوچ ماؤں بہنوں اور خواتین کو ٹریٹ کیا گیا، وہ ہم اپنے ساتھ نسلوں تک کو بتاتے رہیں گے کہ ایک بلوچ ماں کی، ایک بلوچ بہن کی کس طرح وہاں پہ حوصلہ افزائی کی گئی، کس طرح اس کو لاٹھیوں سے مارا پیٹا گیا، کس طرح ٹھنڈا پانی پھینک کر ان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی گئی، اور آخر میں کس طرح ان کو گرفتار کر کے بے عزت کیا گیا۔ یہ مائیں اور بہنیں جو آ کے اسٹیج پہ اپنا دکھ اور درد بیان کرتے ہیں، اس سے یقین جانے جو بلوچستان کے لوگ ہیں، جو احساسات رکھتے ہیں، ان کا دل، ان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے ان کھٹ پتلی اداروں پہ یا لوگوں پہ جو اس درد کو، جو اس کرب کو ڈرامہ بازی کا نام قرار دیتے ہیں۔ وہ دن دور نہیں جو یہ بلوچستان میں آگ لگی ہے آپ کے گھروں تک پہنچے گی۔ ہم ہمیشہ لوگوں کے سامنے یہ چیختے رہے ہیں، اپنی آوازیں بلند کرتے رہے ہیں کہ آئیں، آپ خاموش نہ رہیں، اپنے آنکھیں بند نہ کریں۔ آج یہ ظلم میرے ساتھ ہوا ہے، یقیناً اگر آپ خاموش رہیں یہ ظلم کل آپ کے ساتھ بھی ہوگا، آپ کے گھر میں بھی ہوگا۔ آج بلوچ پہ ایک ٹیگ لگایا گیا ہے دہشت گردی کا کہ یہ شدت پسند ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ اگر بلوچ دہشت گرد ہے، 10 سال کسی بھی جرم کے سزا کے لیے کافی ہے، جو نصیب اللہ نے 10 سال کاٹے ہیں۔ 1 منٹ کے لیے میں تصور کرتا ہوں نصیب اللہ نے کچھ ایسا کیا ہوگا جو آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ کیا 10 سال کافی نہیں ہے اس کو سزا دینے کے لیے؟ آج وہ لوگ بھی ہماری موقف یا بیانیے کی تائید کرتے ہیں کہ واقعی بلوچ حق اور سچ پر تھے۔ اگر بلوچ دہشت گرد ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ وہ 11 سال کا مصور خان کاکڑ جو 15 دنوں سے لاپتہ ہے، اس نے کیا دہشت گردی کی تھی جس کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے؟ شاید لوگوں کے علم میں نہ ہو، اس کو رنگ دیا جا رہا ہے کہ اس کو اغوا کیا ہے، لیکن ہمیں بخوبی پتا ہے کہ وہ بچہ کس کے پاس ہے اور کہاں پہ ہے اور اسے کیوں اغوا کیا گیا ہے۔ اسی طرح بلوچوں کو بھی صرف اور صرف اس لیے اغوا کیا جاتا ہے، ان کو جبری طور پر لاپتہ کیا جاتا ہے تاکہ بلوچستان کے لوگ اپنے وسائل سے، اپنے سرزمین سے دستبردار ہوں۔ لیکن یہ ان کی خام خیالی ہوگی۔ ان کو شاید لگتا ہے کہ ہم بندوق کے زور پہ بلوچ کو یہاں سے نقل مکانی کرنے پہ، خانہ بدوشی کرنے پہ مجبور کر دیں گے، لیکن پچھلے 75 سالوں سے آپ کے گولیوں کا جواب بلوچ نے اپنے سینوں سے دیا ہے، اپنے سر قربان کیے ہیں، لیکن اپنی سرزمین سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں، نہ ہی اپنے موقف سے پیچھے ہٹے ہیں اور نہ ہی ہٹیں گے۔ میں آخر میں نصیب اللہ بادینی جو 10 سالوں سے لاپتہ ہے، ایک آرٹیکل شائع ہوئی تھی ان کے نام سے پچھلے دنوں، تو وہ میں پڑھ رہا تھا، اس میں ایک ایسا جملہ تھا جو بار بار میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ نصیب اللہ کی والدہ پتہ نہیں ہے موجود ہے یا موجود نہیں ہے، ان کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ جب رات کو نصیب اللہ کے بھائی جو ہیں وہ روم کو، گھر کو بند کرتے، مین جو ہے دروازہ ہے، صبح اٹھ کے دیکھتے تو دروازہ کھلا ہوا ہوتا، تو 1-2 دن شاید انہوں نے یہ بات نوٹس نہیں کیا، کسی کو نہیں بتایا، لیکن جب 4تھی اور 5ویں دفعہ ان کو یہ دیکھنے کو ملا کہ دروازہ مسلسل میں اپنے ہاتھوں سے بند کر رہا ہوں اور اس کے بعد بھی رات کو یہ دروازہ کھلا ہے،
تو کسی سے گھر میں پوچھا تو گھر والوں نے بتایا کہ نصیب اللہ کی والدہ جو ہے رات کو اٹھ کر وہ دروازہ کھولتی ہے کہ بھئی کہیں نصیب اللہ جو ہے ہم سو نہ رہے اور نصیب اللہ آئے اور دستک دے ہمیں معلوم نہ ہو. مطلب یہ درد جو ہے بلوچستان کے ہر گھر کا ہے, ہر فیملی کا ہے. میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ نصیب اللہ کی فیملی نوشکے سے ایک امید لے کر آئی تھی کہ شال کے لوگوں کے سامنے ہم جائیں گے اور اپنا درد بیان کریں گے. آپ نے ان کا بھرپور ساتھ دیا اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ آئندہ بھی کسی بھی بلوچ فیملی چاہے بلوچستان کی کسی بھی کونے سے ہو آپ ان کا اسی طرح ساتھ دیں گے, کیونکہ یہ درد مشترکہ ہے. یہ درد صرف ایک خطے کا, ایک علاقے کا یا ایک بیلٹ کا نہیں, بلکہ یہ درد میرے آپ کے سب کا جو ہے ایک مشترکہ درد ہے. ہمارا جو دشمن ہے جو ہمیں درد دے رہا ہے وہ بھی ایک ہے, تو مجھے اور آپ کو بھی ایک ہونا پڑے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. نصیب اللہ بادینی بلوچ کو, نصیب اللہ بادینی بلوچ کو, نصیب اللہ بادینی بلوچ کو. ہم نے نصیب اللہ کے متعلق ایک نظم لکھی ہے, براوی میں میں بیان کرنا چاہوں گی آپ سب کے سامنے. غم تبلا طوفانٹ زند دیں گے ارمانٹ, بخت حفنی ہچلما نا نصیب زندانٹ, بس سنن پدی اینو یخٹی دگوری چٹ, شالنا سڑکاتے دس بے گوائینا, پٹسا ارین ایلم نا جوان ارماتا, اکس دوٹی لمنا چراغ کیک علا ہوشی, نیکی اووک ارمان کیک دادمی کو سالنا, ورد ہر دعاٹی کیک ہر رکاتٹی خوائکنا جوان بالا دے, نفل کیک نا پنٹی نیکی خواننگ تحجد, دا 10 سال ہچ خوشی خنتن خدا غبس, غم تمسن انام بیرنا اورا غبس, غم تبلا طوفانت زند دیں گے ارمانت. ابھی میں نصیب اللہ بادینی کے بھائی نصیب اللہ بادینی کے بھائی امین اللہ بادینی کو اسٹیج پر بلانا چاہوں گی, وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم. کنا باز شکر گزار اینونم کنتون ساتھ دے سورے, نصیب اللہ نا ام کو پم سورے. نصیب اللہ 25 نومبر 2014 چے اون جندنا دکان سکا تو نن مچ موڑے موجود سونا تو انداڑے سیکیورٹی فورسز نا ایرا گاڑی بسورک تو نصیب اللہ نا مچ مہنگ ٹسون زندوں کو سنا تو انداڑے نصیب اللہ نا پنے سوچ کریر تو الکر دوئی تا زبردستی گاڑی چ بٹیر دریرتا تو ہی نصیب اللہ نا رندٹے اناج تو تینا کیمپٹ نصیب اللہ دریر او کامپد 10 سال تا ننا کم تا شروع مس تو نصیب اللہ کے ای ار جا گئے ناٹ ار پلیٹ فارم ناٹ چاہے کہ روڈ اک مسور چاہے کہ سرکاری ادارہ اک مسور تینا واس سے کرے تینا احس کے کنا واس چیسی کرے تو کنے اندا 7 سال اسکان نصیب اللہ کی دریس اور 7 سال اسکان کنے پاس کھلی فنگا کیمپا نا علم نقصان تیرا نا علم خلیرا نا علم دچمر کیرا تو ای بدبخت 7 سال اسکان تینا علم نا انتظار کرے تو کامپا دی نصیب اللہ نا کیس ارفیٹ کمیشن آتا ہے عدالت آتا ہے اندہ ویل چیئر ہے ہر جاگہ اینانو چیک کرنے کی سیکشن ہم جاری ماس کہ نصیب اللہ بے گناہ الہ کرنے گے تھا اسلام آباد امینات نصیب اللہ کے تو اس درنا تے سٹ
ukampa dami chasmatao kana lumay irawar attack masta dasam tamane to kana mohi nasibullah pirga kana amo ilum masna کہ وہ کنا سے درد برداشت کرتا ہوگا ای بدبخت 10 سال تو انہوں درد برداشت کر سکتا زندگی اریت ایتے نا علم کی کوشش کے ہوا ایتے نا علم میں کبھی بھی وہ زندان تے چل پروٹ کہ نیو دے انہوں بے گواہ کرو اس لیا ہو دے دروس تو ایتے نا علم نا خاطر انشاءاللہ ہر ٹائم بش مسونٹ کنا علم کنا قوم کندم بش مسونے تو ایتے نا قوم نا شکر گزار اٹھ اینو بسون کرتون ہم کو پا مسور کنا علم نا نصیب اللہ نا آواز جوڑ مسور تو اینو مباز میں نصیب اللہ بادینی بلوچ کو نصیب اللہ بادینی بلوچ کو یہ ریاست یہی کوشش میں ہے کہ نصیب اللہ کے بھائی کو ہم یہاں بگائے وہاں بگائے شاید وہ تک جائے لیکن یہ ان کا سوچ ہے وہ کبھی نہیں تکے گا ان 10 سالوں میں وہ نہیں تکا ہے اور آگے بھی نہیں تکے گا اور تم لوگوں کا مقابلہ ایسے ہی کرتا رہے گا تم نے انہی حالت میں انہیں اپنے کمیشنوں میں کئی بار بلایا جی آئی ٹیز میں بلایا اور 1 سال پہلے کی بات ہے جب عدالت میں فیصلہ ہوا کہ نصیب اللہ کو منظریام پہ لایا جائے 2 بار فیصلے ہوئے کہ اسے منظریام پہ لایا جائے لیکن تاحال ہمیں کوئی مد نظر نہیں آ رہی ہے وہ کوشش میں ہے کہ ہم امین اللہ کو اس طرح سے بگا بگا کے ذلیل کر دیں گے تو وہ چپ کر کے بیٹھ جائے گا لیکن یہ اس کا خیال ہے نہ امین اللہ پیچھے ہٹے گا نہ ان کی فیملی والے آج میری والدہ بستر پہ پڑی ہے اس کی ذمہ دار تم لوگوں یہ ریاست ہے جس نے دن رات میری والدہ کو رلایا ہے بددعا لگے تمہیں ان ماؤں کی جنہیں تم نے دن رات رلایا ہے آج میں لے کر 12 بجے تک میں اپنے تمام بھائی اور بہنوں سے یہ گزارش کروں